اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے قائما بالقسط، انصاف سے قائم ہو کر، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جن کو کتاب دی گئی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا، بغیا بینہم، اپنے دلوں کی جلن سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پچھلی آیت میں متقین کے اوصاف اور تقوی کے ارکان بیان کیے گئے تھے، اب تقوی کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ پرہیزگار اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مولا رب العزت ہی حقیقی معبود ہے، اس لیے پرہیزگار لوگ، متقی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ایمان کا ذکر تھا، اب دلائل ایمان بیان ہو رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر خود پروردگار اور اس کی مخلوق گواہ ہے۔ پچھلی آیت میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بغیر تقوی کے جنت نہیں مل سکتی، جنت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا لازم ہے۔ اب اس کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں انصاف ہے، ظلم نہیں، اور اس کے سوا کوئی حاکم نہیں جس کے یہاں اس کے فیصلے کی اپیل کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی ہی کے ذریعے جنت عطا فرمائے گا، لہذا جنت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا ضرور ہے، پرہیزگار ہونا لازمی ہے۔ پچھلی آیت میں متقیوں کی صفات میں ایمان کا ذکر ہوا تھا، اب ایمان کے رکن اعلیٰ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے۔ گویا کہ ایمان کا اجمالی ذکر پہلے ہوا تھا، اب اس کی قدر تفصیل بیان ہو رہی ہے ان آیتوں کے اندر۔ ان آیتوں کے شان نزول کے سلسلے میں 3 روایات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ شام کے یہودی علماء میں سے 2 عالم جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی یہی صفت ہے، کیونکہ وہ علماء تھے، تورات کے جانکار تھے، تورات کے علوم سے واقف تھے، انہوں نے محسوس کر لیا وہ انوار و برکات، وہ رحمتیں جو مدینہ طیبہ پر نازل ہو رہی تھیں، ان کا ان علماء کو احساس ہو گیا۔ لہذا وہ کہنے لگے کہ جو صفات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ جب آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل مبارک اور اخلاق کریمانہ کو تورات کے مطابق دیکھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور عرض کیا کہ
کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر فرمایا کہ کیا آپ احمد ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں۔ وہ عرض کرنے لگے کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی فرمائیے، کیا ہے آپ کا سوال؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرشتوں نے گواہی دی، عالموں نے گواہی دی، انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وحی سنائی تو وہ یہ سن کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ غرض کہ یہ لوگ کہیں سے آئے تھے اور کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایمان و عرفان مل گیا اور صحابیت بھی ان کو میسر ہو گئی۔ خدا کے دین کا پوچھئے موسیٰ سے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی دیکھیے کہ مدینے میں رہنے والے یہود منافقین کو صرف نام کا ایمان ملا اور مدینے سے گزرنے والوں کو بہت کچھ عطا ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام کا نام چھوڑ کر اپنے دین کا نام یہودیت اور نصرانیت رکھ لیا۔ یہودیوں نے اپنے خاندان کے اور عیسائیوں نے اپنے ملک کے نام پر دین کے نام رکھے۔ یہود ان کے جد یعنی دادا کا نام تھا اور عیسائیوں کا ایک شہر تھا ناصرہ، انہوں نے اپنے وطن کے نام کے ساتھ نصرانی نام رکھ لیا۔ جس طریقے سے آریہ لوگ آج ایران کے نام پر اور پارسی لوگ جو ہیں وہ فارس ملک کے نام پر منسوب ہیں، اللہ کے علم میں ہوگا یہ حقیقت کیا ہے۔ اسلام کے جیسے کام پیارے ہیں ویسے ہی نام پیارا ہے، جن میں نسبت ملک وغیرہ کی بو تک نہیں۔ اسلامی سن ہجری میں بھی ہجرت کی یادگار ہے جو ایک عبادت ہے۔ اسلامی سلام، اسلامی اذان بھی تمام دینوں کے سلام، اعلان اور عبادت سے افضل۔ غرض کہ یہودیوں نے اپنے دین کے نام بدلے اور حضور علیہ الصلاۃ کی نبوت کا انکار کیا۔ تب یہ آیت کریمہ ان الدین عند اللہ الاسلام نازل ہوئی کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا دین افضل ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا دین اعلیٰ ہے۔ ان دونوں کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، آخر تک۔